صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے چند دن پہلے ہی تمام صحابہ کو مسجد میں بلا لیتے اور ایک طویل خطبہ ارشاد فرماتے، جس میں یہ کہتے کہ اے میرے غلاموں، تمہارے پاس ایک اللہ کا مہمان تشریف لا رہا ہے، اور وہ ایسا مہمان ہے کہ جس کے آنے سے اللہ تعالی جل شانہ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ اس مہمان کا نام ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اس طرح حضور علیہ السلام صحابہ کو ترغیب دلایا کرتے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم رمضان کی آمد کو زندگی کی روٹین سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین سے آیا ہے، اسی روٹین سے یہ چلا جائے گا، اور یہ خود چل کر آتا ہے، اس لیے ہم اس ماہ کی اتنی قدر نہیں کرتے جتنی ہمیں کرنی چاہیے۔ جس طرح ہماری محافلوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نقیب عام روٹین کے جملے بولتے ہیں کہ فلاں قاری صاحب تلاوت کے لیے آ رہے ہیں، یہ فلاں نعت خواں ہیں، بلبل مدینہ ہیں، حضور کی ثنا پڑھتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس طرح کے جملے بول کر نعت خان کا تعارف کرواتے ہیں، خطیب کا تعارف کرواتے ہیں، اور لوگ بھی اتنی توجہ نہیں دیتے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین کی گفتگو ہے، نقیبوں نے جملے رٹے ہوتے ہیں اور سارے جملے انہوں نے ہر ایک کے لیے بولنے ہی ہوتے ہیں۔ اور ہوتا بھی ایسے ہے کہ ہماری محفلوں کے اندر سچائی کی تو بات بہت کم ہوتی ہے، ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، نام سے پہلے انہوں نے وہ پڑھ کر سنانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسی محفل کے اندر آپ کے پیر صاحب ہوں، یا آپ جنہیں بڑا سمجھتے ہیں خطیب ہوں، وہ اگر خطیب یا آپ کے پیر صاحب وہ اگر مائک پر آ کر کسی کی تعریف کریں کہ اب وہ آ رہا ہے جس میں یہ کوالٹیاں ہیں، جس کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، یہ علم کی بات اس کے اندر ہے، تقوی کی بات یہ ہے، اگر آپ کے پیر صاحب یا بڑے خطیب یا بڑا آدمی اگر مائک پر آ کر یہ بات کرے گا تو پھر سارے لوگ توجہ کریں گے کہ یار اس کی بات میں کوئی وزن ہوگا، ورنہ ہمارے پیر صاحب اس کی تعریف کیوں کرتے؟ کیوں کہتے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو تقوی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، تو لوگ اس کی بات خاص توجہ سے سنتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان شریف چونکہ خود چل کر آتا ہے اس لیے ہم اتنی توجہ نہیں دیتے اس پر، لیکن اگر آپ غور کریں تو سمجھ آئے گا کہ یہ رمضان وہ مہمان مہینہ ہے جس کا تعارف اللہ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے، جس کا تعارف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس مہینے کا تعارف، اس کی تعریف، اس کی عظمت، اس کی اہمیت اللہ بیان فرما رہا ہے اور اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کے اندر یہ چیز آ چکی تھی کہ صحابہ رمضان شریف سے پہلے اپنے کاموں کو سمیٹ لیا کرتے تھے، اور یکم رمضان سے ہی صحابہ مسجدوں کا رخ کر لیا کرتے تھے۔